ناظرین، آج کی گفتگو ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدہ صدارت کے انتخاب کے بعد جو ہنگامی اعلانات کیے، ان میں سے سب سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مسلم ورلڈ کے حوالے سے اور اسپیشلی غزہ کے حوالے سے۔ تو غزہ پہ ان کا سٹیٹمنٹ، اس پہ ریبٹل بھی آ رہے ہیں، اسلامی دنیا میں بھی غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور یو این سیکرٹری جنرل جو ہیں انہوں نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے، غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ کیا مواطین جو ہے جن کا وطن اصلی ہو یا اقامت ہو یا وہاں پہ وہ جو سیٹلرز ہیں آبائی علاقے میں، ان کو وہاں سے بے دخل کرنا، کسی اور اسلامک کنٹری میں ان کی سیٹلمنٹ کرنا، کیا یہ پاسبل ہے؟ اس کے حوالے سے ہم اپنے پارٹیسپینٹ سے پوائنٹ آف ویو جانیں گے، اور ساتھ ہی گفتگو کے آغاز میں یہ بھی بتاتا چلوں، جب ہم فلسطین اور غزہ کی بات کرتے ہیں تو یہ دس لینڈ از ہولی لینڈ، اور یہ پارٹ ہے دا لیونٹ کا، جو جسے شام کہتے ہیں۔ اکثر جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی نالج کے لیے میں یہ بات بتا دوں کہ سیریا جسے کہا جاتا ہے السوریہ الجمہوریہ الکبریٰ، جو سیریا تھا اس میں لبنان بھی ہے، اردن بھی ہے، ترکی کا ایک صوبہ بھی ہے، فلسطین بھی ہے جس کا دارالحکومت بیت المقدس، جہاں پہ یہود یا سیونزم کی طاقتیں جو ہیں وہ قابض ہیں۔ اور یہ لینڈ کیا ہے، اس کی ہمارے لیے کیا امپورٹنس ہے؟ تو غزہ کو ہم شام سے الگ نہیں کر سکتے، بلیسڈ لینڈ ہے، ہولی لینڈ ہے، اس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پالیسی میکنگ کے حوالے سے رکھتا ہوں۔ سورہ انبیاء جو کہ 21واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی ورس نمبر 71، اور خدا را کتاب ثواب سمجھ کر اسے صرف نہ پڑھیں، نکلیں، اللہ نے پالیسی میکنگ ڈاکٹرائن فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ آپ کو گائیڈ لائن دے دیے۔ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو اسی سرزمین میں پناہ دی جسے ہم نے اہل دنیا کے لیے بابرکت بنا دیا۔ اگر اس کے ریفرنس میں جائیں تو امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر طبری میں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد سرزمین شام ہے، اور سرزمین شام کے سارے خطے مراد ہیں۔ اور اہل علم کا اس بات پہ نہ صرف اتفاق ہے بلکہ اجتماع ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی ہجرت عراق سے شام کی طرف ہوئی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں جس خطے کو بلاد شام کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑا علاقہ ہے۔ جب خلافت اسلامیہ کمزور پڑ گئی اور مسلم ممالک پر قاتلین انبیاء و اعداء جنہوں نے یہود و نصارہ کی شکل میں قابض ہوئے، تو انہوں نے جہاں دیگر مسلم ممالک کو مختلف نیشن سٹیٹس میں ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا، ملک شام کو بھی 4 الگ حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ نوجوانوں کو بتاتا ہوں جو انٹرنیشنل افیئرز کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس مت کے اندر سمجھیں، پھر آئیڈیالوجیکل آپ کی باؤنڈریز جو خطرے میں ہیں ان کے دفاع کے لیے آپ اپنی کاوشیں کریں۔ پہلا حالیہ شام، دارالحکومت جس کا دمشق ہے، جہاں خونی پنجے جو ہیں وہ جکڑے ہوئے ہیں، اور گولان کی پہاڑیاں اب بھی یہودیوں کے قبضے میں جا چکی ہیں۔ نمبر 2 فلسطین، یہ شام کا علاقہ ہے، اس کا دارالحکومت بیت المقدس ہے جہاں پون صدی سے سیہونزم کا قبضہ ہے۔ نمبر 3 لبنان، جہاں مسلمان اقلیت میں رکھے گئے ہیں اور طرح طرح سے ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، پیجز اٹیک کے ذریعے۔ حالیہ جو کچھ بھی ویو ہم نے دیکھی وہ کھنڈرات کا نقشہ ہے۔ نمبر 4 اردن جس کا دارالحکومت عمان ہے، جہاں استعمار کے ایجنٹ وہاں پہ بیٹھے اور ان کی پالیسیز کو پرولونگ کرتے ہیں۔ پھر یہ مبارک سرزمین عبداللہ ابن عمر کی روایت کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما، ہمارے یمن میں برکت نازل فرما، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ شام اور یمن کے لیے برکتوں کی دعا ہے، تو ہم کیسے ذکر بھول جائیں اس غزہ کا جو شام کا حصہ ہے۔ شام کے لیے خوشحالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید بن ثابت کی روایت ہے کہ شام کے لیے خوشحالی ہے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کس وجہ سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کے فرشتے اس سرزمین پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں غور طلب بات ہے، جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی کی اور باقی جسٹیفیکیشنز آ جاتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کی، جب یہاں پر فرشتے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام نے ہجرت کی، الذی بارکنا حولا کہہ کر قرآن نے اس کو سرزمین بابرکت بنایا۔ جی ہاں، ہماری ٹائز ہیں اس سرزمین کے ساتھ۔ جب شب معراج مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا، مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کروائی، تو مسلمانوں کی نہ صرف ریلیجس، اسپریچول
کلچرل بلیسنگز ٹائز ہیں، تو اس سرزمین کا ذکر ہم نہیں چھوڑ سکتے جو کہ پارٹ ہے دا لیونٹ کا، وہ سرزمین شام کا، وہ غزہ وہ حصہ ہے۔ تو آج اسی حصے کی بات کریں گے، کہیں وہ گریٹر شام کو توڑنے کی بات تو نہیں ہوگی، گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اہداف و مقاصد کیا ہیں